الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 296 ہے۔ اس سے پہلے سورہ سبا مکمل ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی سے سورہ فاطر کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے بنایا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، جو پردار بازوؤں والے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4۔ وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس سورت کا آغاز ہے، اور بالکل ابتدا میں ہی لفظ فاطر بھی آیا ہے۔ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتداءً پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی پہلے ابتدائی جو کلمات ہیں، اس میں جو لفظ فاطر استعمال کیا گیا ہے وہی اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی اسی آیت کے اندر ملائکہ کا ذکر بھی ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں کیا ہیں، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا ہے، اور یہیں پر اس بات کا رد کر دیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے مختلف کاموں پر ان کو مامور کر رکھا ہے۔ جاعل الملائکہ، ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو تخلیق کیا، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کے پر ہیں۔ کیا ہیں؟ ان کے پر ہیں۔ ہم ان کی شکل صورت کو تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے پر ہیں، وہ بازوؤں والے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، جس کی جتنی زیادہ قوت ہے، زیادہ طاقت جس کو اللہ نے دی ہے، اتنے زیادہ اس کے پر ہیں، اتنے زیادہ اس کے بازو ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے دیکھنے کا ذکر فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے کیا تھے؟ 600 پر تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کی اصل شکل اور صورت میں۔ ویسے تو جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے، کبھی وہ آتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، اور کبھی وہ انسانی شکل میں آتے تھے، خصوصاً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے، اور کبھی کسی اجنبی شخص کی شکل اور صورت میں آتے تھے۔ اور جب آپ چلے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم کون تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، جو اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے بازو ہیں 2 2، 3 3، 4 4، اور وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تخلیق میں، بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے، کسی کے حسن میں،
کسی کے مال میں، کسی کی دولت میں، کسی کی عزت میں، کسی اور چیز کے اندر اللہ تعالیٰ حسن پیدا کرتا رہتا ہے، بناوٹ میں جو ہے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو جو ہے مقرر کیا ہے کس کے لیے؟ پیغام پہنچانے کے لیے، کہ وحی لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور یہ وحی جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے چونکہ آتی ہے تو وہ ایک حجت ہوتی ہے۔ جو فرشتہ نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے وہ ایک حجت ہے اور دلیل ہے، جبکہ اسی طرح رب کائنات اپنے نیک اور صالحین بندوں پر الہام بھی فرماتا ہے۔ یعنی وہی تو وہ جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جو اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، لیکن اللہ کے دیگر جو صالحین بندے ہیں، نیک بندے، ان پر الہام ہوتا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کی بات پیدا کر دی جاتی ہے، یا خواب کے ذریعے سے ان کی کوئی بشارت دی جاتی ہے، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ الہام اگر خلاف شرع ہو، خواب اگر خلاف شرع ہو تو اس کو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی پھر اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ شرع کے خلاف ہے، اور وہ حجت اور دلیل بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص نے اس کو دیکھا ہے اور اس میں خیر اور بھلائی ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا لازم اور ضروری ہے، اور شریعت کے حکم کی تابعداری کرنا یہ لازمی ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ فتح یفتح کا مطلب تو ہوتا ہے کھولنا، لیکن یہاں مجازن یفتح کا مطلب ہے عطا کرنا، بخشش کرنا۔ تو کیا فرمایا کہ جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کسی کو کچھ عطا فرمانا چاہے، اسے کوئی روکنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کیا ہے؟ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جو روک دے تو اسے کوئی دینے والا نہیں اس کے روکنے کے بعد۔ اور اللہ کسی سے کسی چیز کو روک دے اور کوئی دینا چاہے اسے تو نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ روک لیتا ہے تو کوئی اس شخص کو پھر دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا ہے کہ رحمت کا مطلب نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنی رحمت عطا فرماتا ہے لوگوں کو، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور جب اللہ نے اس کو روک دیا، یعنی نبوت کا دروازہ بند کر دیا، فلا مرسل لہ من بعد، تو اسے کوئی دینے والا نہیں اس کے روکنے کے بعد۔ اس کے روکنے کے بعد اب کوئی چاہے کہ یہ نبوت کا دروازہ پھر سے کھل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کو ختم کر دیا، بند کر دیا، اب کوئی اس کو نہیں کھول سکتا۔ اب جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم خاتم الانبیاء والرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور آپ کو آخری نبی بنا کر تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، عزت دی، دولت دی، اقتدار دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، صرف ایمان والوں سے نہیں، تمام انسانوں کو فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ان کو یاد کرو۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا جسم صحیح و سلامت ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں۔ یہ ساری کتنی بڑی نعمتیں کہ ان کا بدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ اربوں خربوں پتی ہوں اور صحت نہ ہو، وہ اربوں خربوں کچھ نہیں کر سکتے۔ صحت بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔
یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان کو یاد کیا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا یہ تو بتاؤ کیا اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ بھائی اللہ ہی دیتا ہے نا، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو فانا تؤفکون، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، سو اس سے منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو؟ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی رزق دینے والا نہیں، اس کے در کو چھوڑ کر کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں گھوم رہے ہو، کدھر پھر رہے ہو؟ یعنی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ خالق و مالک جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمارے لیے رزق کے ذرائع پیدا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے۔ ہم نے اس کا در چھوڑ دیا، اس کی یاد چھوڑ دی اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو؟ اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے جو تمہیں کوئی سہارا دے سکے؟ جب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اسی رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو کی بات کو نہیں مان رہے، تو آپ غم نہ کریں۔ اس لیے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا ہے، تو آپ بھی اس پر غم نہ کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر کار اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے جھٹلانا تو جھٹلانے دیں، آخر آنا انہوں نے پلٹ کر ہمارے پاس ہی ہے، اور پھر ہم بتائیں گے ان کو کہ تمہارا طرز عمل کیا تھا اور اس کی جزا یا اس کی سزا کیا ہے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو، دوبارہ اللہ نے یا ایہا الناس سے خطاب کیا ہے، پہلے بھی یا ایہا الناس سے خطاب تھا اور اس میں توحید کی طرف دعوت دی گئی تھی، شرک سے روکا گیا تھا۔ یعنی پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا آیت نمبر 3 میں، تو اس میں کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور رزق دینے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، وہی رزق دینے والا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کہاں مارے پھر رہے؟ مقصد یہ کہ اسی کی طرف آؤ، شرک نہ کرو، شرک سے اجتناب کرو اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پھر فرمایا اللہ نے اے لوگو یا ایہا الناس، اب اللہ نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو یاد رکھو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پہلی بات تو کیا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی، اس دن حساب کتاب ہوگا، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ آج کا اقتدار، یہ آج کی شہرت، یہ آج کا مال، یہ آج کی دولت، یہ آج کی عزت، یہ آج کی کا نام و نمود، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، تمہارے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو کیا فرمایا؟ دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی، اور تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے سب سے بڑا فریبی مکار یعنی شیطان، وہ تمہیں کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ غرور کس کو کہا گیا؟ شیطان کو، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا۔ اور کس کے بارے میں؟ باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔
اب دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دینا۔ دھوکے میں ڈالنا کیا ہے؟ ارے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ارے تم گناہ کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ کیا دھوکے ڈالتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ کیا؟ یہ دھوکے ہیں، وہ دھوکوں میں مبتلا کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مفسرین نے کیا لکھا کہ وہ اس طریقے سے دھوکے دیتا ہے۔ پہلے تو دھوکہ دیتا ہے وہ ایسے لوگوں کو جو اس کے شکنجے میں فوراً آ جاتے ہیں، اس کے جال میں آ جاتے ہیں فوراً، یہ اس نے کہا وہ اس کی طرف چل پڑے۔ اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے جال میں نہیں پھنستے۔ اب ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کے نام سے، وہ اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے؟ فرائض کو چھوڑ دو، بس مستحبات کو پکڑ لو، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ بھائی 5 وقتہ نماز تو نہیں پڑھ رہے، 11ویں شریف 12ویں شریف بڑی اہتمام سے کی جا رہی ہے، اللہ کے بندے اس سے پہلے فرض ہیں، فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ فرض کو چھوڑ دیا، نفل میں لگے ہوئے، رات بھر پروگرام ہو رہا ہے، اور فجر گول۔ ارے یہ بڑا نیکی کا کام ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 11ویں شریف 12ویں شریف یہ بڑے اچھے اعمال ہیں، بڑی نیکی کے کام ہیں، لیکن 11ویں والے اور 12ویں والے نے ہمیں تعلیم کیا دی؟ کیا ہمیں یہ بتایا کہ رات بھر ہمارے نام پر تم جو ہے اپنی دکان چمکاتے رہو، اور جب یہ وقت آئے ہم نے حکم دیا کہ اس وقت ہمارے سامنے سجدہ ریزی کرو، اس وقت سو جاؤ، شیطان تم پر سوار ہو جائے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر دھوکہ دینا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کا نام لے رہے ہو نا بھائی، اللہ کے نام پر دھوکہ دے گا وہ۔ پھر نفل کو اہمیت دی جائے گی، فرائض اور واجبات کو پس پش ڈال دیا جائے گا۔ اور آج ہماری مجموعی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے، ہم فرائض کو پس پش ڈال دیتے ہیں، مستحبات اور نوافل کو زیادہ مقام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، صبح کے وقت کام کیا کرو، اور ہم کہتے ہیں نہیں صبح سو جاؤ، اور صبح سو جائیں گے اور دوپہر کے ٹائم اٹھیں گے 11 بجے 12 بجے اٹھ کر ہم کام کریں گے، اس کام میں برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں رات کو آرام نہیں کرنا، رات کو کام کرنا ہے، اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جب کہا کہ کام کرو اس وقت ہم کہتے ہیں ہم نے آرام کرنا ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ یعنی جب اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف چلیں گے ہمارے کاموں میں حسن پیدا نہیں ہوگا، وہ ترقی پذیر نہیں ہوں گے، وہ زوال پذیر ہو جائیں گے، ان کا حسن ختم ہو کر رہ جائے گا، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہی صورتحال ہے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے اسی صورتحال پر چل رہے ہیں، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ جس پر چل رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریبی۔ یہ وہ فریبی ہے جس کو تمہاری وجہ سے نکالا گیا جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ عجیب لوگ، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے دشمن کو دوست سمجھتا ہو اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستوں جیسا معاملہ کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تمہارے باپ کا دشمن ہے، اس نے قسمیں اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور تم آج اس کو دوست بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کی ہر بات پر ناچتے ہو، اس کا ساتھ دیتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ فقط اس لیے سرکشی کی دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ وہ جن کو اپنے جال میں پھنساتا ہے وہ کس لیے پھنساتا ہے؟ تاکہ یہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔
اس کا مشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑے اور ان کے ہاتھ کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کہ جہنم کے اندر ڈال نہ دے۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، چاہو تو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اور شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ تمہاری آخری منزل جہنم تک پہنچا کر تمہیں چھوڑے گا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ جو کفر کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل اور وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل اور وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، عمل اس کا برا ہے اور اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے؟ کیا آج اس کا عملی نمونہ ہم خود نہیں ہیں؟ ہمارا پورا معاشرہ اس کا عملی نمونہ نہیں ہے کہ ہم برائی کو برا سمجھنا تو دور، ہم برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم برائی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ کسی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں، اس شخص نے لکھا، اس نے کہا کہ جی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کنجری کا لفظ جو ہے یہ ایک بڑا معیوب لفظ تھا، اور جو اس پیشے سے جو وابستہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا حقیر و کم تر سمجھتا تھا۔ اس نے کہا ایک دور وہ تھا، اس دور کو ہم نے دیکھا، اور ایک دور آج کا ہے، آج ان کنجریوں کو اداکارائیں اور گلوکارائیں کہا جاتا ہے اور بڑی عزت دی جاتی ہے۔ اور پھر اس نے بڑی پیاری بات لکھی، اس نے کہا کہ کسی اس وقت کی جو بھی کنجری تھی اس کا نام لکھا اس نے، مجھے یاد نہیں ہے، اس نے کہا کہ جی وہ لوگوں میں مردوں میں آ کر بیٹھا کرتی تھی، اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ مردوں میں آ کر بیٹھا کرتی تھی، لیکن ہم نے کبھی اس کے سر کے بال نہیں دیکھے، اس کنجری کے سر کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ اور آج کی شریف زادیوں کا عالم آپ دیکھ لیں، وہ تو کنجری تھی، اس کے سر کے بال کبھی ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا، اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ کبھی سر کے بال اس کی نظر نہیں آئے، وہ مردوں میں بھی بیٹھتی تھی، بالکل باپردہ ہو کر بیٹھتی تھی، صرف اس کا چہرہ نظر آتا تھا، اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن بالکل اس کے جسم کے تمام اعضاء ڈھکے اور چھپے رہتے تھے۔ اور آج کی شریف زادیاں جو ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ آپ اس سے بھی مماثلت نہیں دے سکتے، اس کی مثل بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی تصور کر لی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پر لباس پہننے کو ایک تکلف سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ برہنہ رہتے ہیں اور برہنہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ترجیح دیتے ہیں بلکہ ان کی محفل، مخلوط محفل ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح برہنہ ہوتی ہیں۔ اور آج پورے امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر جو یہ جنس پرستی جو ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور وہی جراثیم جو آج ہمارے ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں بھی کئی مظاہرے ہو چکے ہیں اب تک، اور ہمارے یہ خبیث لیڈر جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ دے کر اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے ایک ایسا بل پاس کر دیا ہے اور اس کی حتمی منظوری ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے میں، اکتوبر کے اندر۔ یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر اسی بات کا نام ہے، آسان الفاظ میں قوم لوط کے عمل کو اختیار کرنا، اور دوسرے معنوں میں
ٹرانسجینڈر اس بات کا نام ہے کہ یہ وہ مریض لوگ ہیں، یہ وہ بیمار لوگ ہیں۔ ایک مرد ہے، وہ اپنے مرد ہونے پر خوش نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں میں نے تو عورت بننا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سرجری کے ذریعے سے باقاعدہ عورت بن جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سرجری تو نہیں کرواتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کا رنگ ڈھنگ استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے بال۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد اب نظر آتی ہے، بڑے بڑے بال لڑکیوں کی طرح، عورتوں کی طرح۔ یہ سمجھ لیے نفسیاتی مریض لوگ ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، عورتوں کا لباس پہن لیتے ہیں، عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ یا اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں یہ ہم عورت کیوں بنی ہیں، ہم مرد ہیں۔ ان کے بال آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بال، لباس مردوں والا لباس، ان کا چلنا پھرنا مردوں کی طرح۔ اب یہ جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کھلی آزادی دینا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مرد ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں جی میں عورت ہوں، اس نے جا کر نادرا میں رجسٹریشن کروانی ہے کہ میں عورت ہوں، مرد نہیں میں عورت ہوں۔ اور جو عورت کہتی ہے میں مرد ہوں، وہ ہے تو عورت لیکن کہتی ہے میں مرد ہوں، اس نے رجسٹریشن کروانی ہے جا کر کہ میں مرد ہوں، اور اس نے نادرا نے لکھ دینا کہ یہ مرد ہے۔ اب کیا کرنا ہے، وہ جو مرد تھا اور اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، اس نے ایک مرد سے شادی کرنی ہے۔ وہ عورت جو کہتی ہے میں مرد ہوں، اس نے ایک عورت سے شادی کرنی ہے، قانونی جواز فراہم کرنا ہے۔ اور اب ہم جنس پرستی ہوگی، عورت عورت سے شادی کرے گی، مرد مرد سے شادی کرے گا۔ یہ آپ کے اسلامی ملک کے اندر سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھیں، کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ اگر ہم آپ خاموش ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی نسلوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا۔ ہمارا فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ آپ تک اس بات کو پہنچا دینا۔ اب یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا ہے کہ یہاں پر غیر اسلامی کاموں کو قانونی طور پر رائج کر دیا جائے۔ پاکستان تو بنا اس لیے کہ یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے۔ تو بتایا کہ وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا اس کا برا عمل، وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ امریکہ کے اندر ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں لباس کو ایک تکلف سمجھا جاتا ہے بھائی، اور ہم بھی اس کو تکلف سمجھنے لگے ہیں، اس لباس کو تکلف سمجھنے لگے۔ پہلے کبھی کبھی کوئی بندہ نظر آ جاتا تھا، اب ہر دوسرے شخص کو دیکھیں تو یہ چڈا پہنا ہوا ہے، بھائی اس کی ساری ران کھلی ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک کیسا، یہ اس کا سطر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ جو مرد بے غیرت اس حالت میں مردوں کے سامنے آ جائے، عورتوں کے سامنے آ جائے، بھرے مجمع کے سامنے آ جائے، مجھے بتائیے اس کے گھر میں کیا حال ہوگا، اور اس کی یہ کنڈیشن دے کر اس کی اولاد کیا سیکھے گی، اس کی اولاد کس طرف جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور ہم خاموشی سے۔ قرآن کیا کہتا ہے، برائی کو برائی سمجھنا تو دور، برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ برائی اس کی نظر میں اچھی چیز ہے، برائی برائی نہیں۔ تو جب کسی کی نگاہوں میں برائی برائی نہ رہے، برائی اچھائی بن جائے، اس کی ہلاکت میں کیا چیز رکاوٹ رہتی ہے؟ اس نے تو پھر ہلاک ہونا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل اور اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے لیے آپ ازردہ کیوں ہیں؟ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ محبوب یہ لوگ، چونکہ آپ تو غم میں مبتلا رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے، اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ اعمال صالحہ کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ جنت کی طرف کیوں نہیں آتے، جہنم کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ درد تھا، یہ ایک تکلیف تھی جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے تھے کہ یہ نوجوان چہرے، یہ اچھے اچھے چہرے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جنت کی طرف آ جائیں۔
اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں، انہوں نے جدھر جانا جانے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ غم نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ برہنہ لوگوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو ایمان اور اسلام کے مضبوط قلعے بن جاتے ہیں اور سب آسائشوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اسلام کی سپاہی بن جاتے ہیں، اور اسلامی گھر میں پیدا ہونے والوں کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ گمراہی کے چوٹی پر جا پہنچتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یضل من یشاء، یہ من جو ہے دو طرفہ ہے، دو طرفہ ہے۔ کیسے؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی من یشاء، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، اللہ اس کو ہدایت پر چلا دیتا ہے، اور بندے کی تمنا آرزو ہی نہ ہو کہ مجھے ہدایت ملے تو ایسے لوگوں کو تو اللہ پھر گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس نہ گھلے آپ کی جان ان کے لیے فرط غم سے، آپ غم نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کرتوت وہ کیا کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ اٹھا لاتی ہیں بادل کو، پھر ہم لے جاتے ہیں بادل کو مردہ شہر کی طرف، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بادل کے مینہ سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ کذالک النشور، یوں ہی انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کیا فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو مردہ زمین ہوتی ہے، ہم بارش برساتے ہیں اس سے زندہ کر دیتے ہیں، ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسے ہی تم گل سڑ جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں خشک ہو جائیں گی، ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاں آپ یہ سمجھیں کہ جی امریکہ سے ہمارے ہیلو آئے ہو جائے گی تو ہمیں بڑی عزت مل جائے گی، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت اگر چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میری رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے گا عزت اللہ اسی کو دے گا، ورنہ ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز کیوں ہوئے تھے؟ کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا تھا، اور ہم خوار ہوئے کیوں؟ کہ ہم تارک قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہو گئے، اور ہمارے اسلاف نے قرآن کو پکڑا تو اللہ نے عزت کی بلندیوں پر ان کو سوار کر دیا۔ تو اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے، اس کے حبیب علیہ السلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ والذی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ یہ جو کلمہ ایمان ہے، اس کو جو ترقی دینے والی چیز ہے، جو کامیابی کی چوٹیوں پر پہنچانے والی چیز ہے، وہ عمل صالح ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر و فریب تباہ ہو کر رہے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں بنا دیا جوڑے جوڑے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ تمہاری ابتدا سے تمہاری انتہا سے واقف ہے۔
وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور نہ لمبی زندگی دی جاتی ہے کسی طویل العمر کو، اور نہ کم رکھی جاتی کسی کی عمر، مگر اس کی تفصیل کتاب میں درج ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ کسی کی عمر طویل ہوگی، کسی کی عمر کم ہوگی، اللہ یہ سب جانتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ کہتا ہے کتاب میں درج ہیں، لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا ریکارڈ کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں پہلے سے لکھی۔ اب جب یہ سب سے پہلے لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں اس لوح محفوظ کے اندر، تو پھر کیا بات ہے؟ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی صلہ رحمی کرے گا، کوئی فلانا عمل کرے گا تو اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ احادیث میں کئی ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے اس سے اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا، یہ عمل کریں گے اس سے اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ تو یہ عمر بڑھانے کا پھر کیا مطلب ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عمر پہلے سے لکھ دی ہے، اس کی اتنی عمر ہوگی، کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو عمر بڑھانے کا ذکر مختلف احادیث کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، جو اس کے مرنے کے بعد، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ زندہ نہ ہونے کے باوجود زندوں جیسا ثواب پاتا ہے، زندوں جیسا ثواب پاتا ہے۔ اس کی عمر میں گویا اس طرح برکت دے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے۔ یا اگر اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد ایک تو نسلی اولاد ہوتی ہے، پشتی اولاد ہے، اور ایک روحانی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روحانی اولاد ایسی دے دیتا ہے کہ جو اس کے لیے عمل صالح کرتی ہے، یعنی اس کو ثواب پہنچاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ گویا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ آج 950 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، 950 سال کا، اور ایک ہستی ایسی ہے کہ جب بھی آپ وہاں جاؤ وہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جب بھی آپ جائیں۔ 950 سال، بھائی ہمارے باپ دادا جو ہیں ان کو 1 صدی 2 صدی بھی نہیں گزری، ہمیں پتہ ہی نہیں، ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن 950 سال کا عرصہ بیت گیا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ان کے قدموں میں حاضری دیتے رہے اور حاضری دیتے ہیں۔ میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عرس مبارک یعنی کل ان کا عرس ہے، سفر میں ہی ان کا وصال ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں، وہاں آپ صبح چلے جائیں، رات میں چلے جائیں، رات کی تنہائیوں میں چلے جائیں، رات کے اندھیرے میں چلے جائیں، رات کے کسی وقت چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ اور حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان ہے اس وقت کے ہندوستان میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسی جگہ جاتے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر چلا کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں ان کے قدموں میں۔ اور یہ جو داتا کا لفظ کہا جاتا ہے، تو داتا کسے کہتے ہیں؟ سخی کو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، سخی کو۔ اور سخاوت جس کے پاس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی دولت کو لٹاتا رہتا ہے۔ تو جو روحانی سخاوت اور جو روحانی فیوز و برکات حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اولیاء کو ملے ہیں، وہ شاید کسی اور سے نہ ملے اس برِ صغیر کے اندر۔ اس برِ صغیر کے اندر سب سے زیادہ فیوز و برکات والی ہستی وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جتنے بھی آپ دیکھیں اولیاء کرام ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ حاضری دیتے رہے، دیگر جتنے بھی اولیاء کرام آپ ان کو دیکھ لیں، وہ سب حضرت داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے رہے کہ یہ فیض و برکات کا ایک منبع ہے۔ یہ وہ تھے کہ جو قرآن کو پڑھا کرتے تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا،
جو کثرت سے تلاوت کلام مجید کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی جاؤ تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس مٹی سے قرآن کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے؟ تو قرآن نے تو ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ تو پھر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اچھی صحبتوں میں بیٹھو، اچھی صحبتوں میں اٹھو، اچھے اعمال کو اختیار کرو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار کیا راستہ تم نے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں جہنم کے اندر ڈلوائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے گمراہ سے، ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رکھے، اور اپنے نیک اور صالحین بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ میں کلام مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔